اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین، دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ صیام. جی ناظرین، یکم رمضان المبارک میں آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے گفتگو سنی ہوگی، جس میں علماء کرام نے بڑی اچھی جو ہے رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی. آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت معتبر شخصیت، جن کو آپ دیگر مختلف ٹی وی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست، میری مراد جناب خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم جمیل زئی صاحب، آپ کو ہم اپنی جانب سے اور اپنی دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اور انہی کے ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں وہ ایسی زباں خدا نہ کریں. اور اسی کے ساتھ عالمی شعور یافتہ ثناء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم قاری و ثناء میری مراد جناب قاری محمد فیصل نقشبندی صاحب، آپ موجود ہیں. آپ کو بھی ہم اپنی جانب سے اور اپنی دیسی ٹی وی یو ایس اے کی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیسی ٹی وی یو ایس اے کا شکر گزار ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ناچیز کو نعت پاک کے لیے مدعو کیا. اللہ ان کے جان میں، مال میں، اولاد میں ترقی نصیب عطا فرمائے. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہو فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا، میں بندۂ عاصی ہوں. اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان و مشکل کی تیرا اشارہ ہو اور آسان و مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور
آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور ایک لہر اٹھے اور میں اس بار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلا پروگرام رمضان کی اہمیت کے حوالے سے دیکھا اور سنا، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، علامہ صاحب جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کون سی وہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کا عمل اس طرح کریں کہ ہم روزے کو بچا سکیں اور روزہ ٹوٹے بھی نہ۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور اپنے علامہ صاحب کی جانب۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹا جاتا ہے، اس بات پر آپ روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیے منشور دیے، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دیسی ٹی وی USA کا کہ جنہوں نے اپنے اس رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کر کے مجھے اپنے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں جناب محترم عباس علی اشرف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے محبت کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ میں اس سے پہلے ایک بات کر کے اپنی گفتگو آگے لے کر جاتا ہوں کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ اگر ایک عبادت کرتے ہیں یا ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ اس کا 70 گنا زیادہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں آپ جتنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے، اور زیادہ جو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر آپ قضا نمازیں جو ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ کریں۔ جو روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ ہمارے آج کل کے معاشرے کے حوالے سے میں کیونکہ مختصر وقت کے حوالے سے میں مختصر ہی جواب دوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح آپ سحری کر کے اور شام کو افطاری کریں اور اس کے درمیان آپ جو کچھ کرتے رہیں تو آپ کو روزے کا خلل نہیں ہوگا۔ اس کے دوران آپ کو اپنی آنکھوں کے حوالے سے بھی اہتمام کرنا پڑے گا، ایسی چیز غیر شرعی نہیں دیکھنی ہوگی۔ آپ نے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے کانوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہیں، تو وہ اس کے درمیان اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور 5 نمازیں بھی ادا کرنی ہے۔ نمازوں کا فرض ادا کرنا اپنی جگہ، روزے کا فرض ادا کرنا اپنی جگہ ہے۔ تو جو ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ احتیاط نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ کان اپنے ان چیزوں کا ایسا جگہ پر استعمال نہ کریں جس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل والے معاملات ہمارے لوگوں کو پتہ ہی ہے اس حوالے سے، لیکن ان کو ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ روزہ بالکل نہ اپنے روزے کا اہتمام کریں، اس حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور روزہ جو ٹوٹتا ہے اس میں کئی مسائل ہیں، اگر تحقیق سے جائیں تو وہ ایک چھوٹی سی گفتگو میں پورے نہیں ہوتے۔ اب جس طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کیا آ جاتی ہے، یا کھانا صبح لوگ زیادہ کھاتے ہیں، کیا آ جاتی ہے، اس حوالے سے اگر وہ خود بخود کیا آئے اور اتنی مقدار میں ہو کہ وہ کیا جو ہے نا وہ آپ کے منہ بھر کے برابر نہ ہو، یعنی آپ کا جو منہ بھر جاتا ہے اس کے برابر نہ ہو، اس سے بھی آپ کا روزہ جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہمارے۔ اور ایک اور یہاں پر میں نشاندہی کرتا ہوں باس بھائی کہ روزہ ٹوٹنے کی جو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ بند کریں گے، حالانکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اور جو روزے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، شاید وہ جو ٹائم ہے اس سے 10 منٹ لیٹ اذان ہو لوگوں کو نماز کے بارے میں بلانے کے لیے۔ ہمارے اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں نماز
نماز کا, اذان ہوگی تو ہم پھر اس کے بعد روزہ اپنا بند کریں گے, حالانکہ 10 منٹ ٹائم بیچ میں گزر چکا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک اپنا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کو اس ٹائم جو ہے نا اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اپنے ایک کیلنڈر جو ہمارے اس معاشرے میں چلتا ہے, یا آج کل گوگل وغیرہ پہ جس طرح کے ایک رہنمائی کے لیے چیزیں موجود ہیں, ان کا دیکھیں فکس اپنے ٹائم سے 4-5 منٹ پہلے اگر آپ بند کر دیں تو اس کے لیے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی جو ہے ہمارے ناظرین کو روزہ ٹوٹنے کے وسائل اور ساتھ ساتھ بڑی اچھی گفتگو کی. اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکتیں دیں. اچھا علامہ صاحب, میرا اپنا بھی ایک سوال ہے, بڑا یہ عام سوال ہے, سردی ہو گرمی ہو, روزے آتے ہیں جاتے ہیں, ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی بزرگ حضرات ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی خواتین ہے بیمار ہو جاتے ہیں, روزہ رکھا ہوتا ہے, کیا وہ جب انجیکشن جو لگایا جاتا ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ بامر مجبوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام اتنا سخت نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں کر سکتے. اسلام میں گنجائش ہے. صحیح ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں اس کے جواب دیتا ہوں, اس سے پہلے میں ضمناً ایک بات کر لوں. بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ ایک ایسے ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی فلاں بیماری زیادہ ہو جائے گی. اور وہ صرف کیا ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا ہے ہم نے, اور کوئی پوچھے گا کھانا پینا کرتے ہیں, ہمیں ڈاکٹر نے لکھ دیا بیماری. اب اس پر بھی آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر آیا مسلم ہے یا نان مسلم ہے. اگر وہ نان مسلم ہے تو پھر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا, شاید وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہو, اگر شاید وہ آپ کو اس چیز سے دور کرنا چاہ رہا ہو. اس میں بھی وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ شرع ہے یا شرع نہیں ہے. آپ نے جو انجیکشن کی بات کی ہے اس حوالے سے اگر ایسی بیماری ہے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے جو ایک مستند ہے کہ یار یہ چیز آپ استعمال کریں گے تو آپ کا روزہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں, تو وہ ایک بامر مجبوری آپ کر رہے ہیں اور اس کو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے گنجائش ہے. اگر ایسا ہے کہ آپ اگر وہ نہ لگائیں یا صبح سحری سے پہلے لگا لیں یا سحری افطاری کے بعد لگا لیں, اگر وہ گنجائش بنتی ہے پھر آپ اس ٹائم پہ لگائیں. اگر بالفاظ اس میں ایسا سلسلہ ہے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, یہ بھی بڑی اچھی آپ نے بات کر دی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ایک ذہن میں جو ہے نا علامہ قاسم جمیل جیسا بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں, کوئی شوگر کا, کوئی ہارٹ پیشنٹ کا, اگر وہ روزہ نہیں رکھتے اور کچھ رکھ لیتے ہیں, مطلب روزہ رکھ لیا کہ ان کی بیماری بہت زیادہ ہوگی, وہ توڑ دیتے ہیں, تو اس کا پھر کیا جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگا؟ دیکھیں عباس بھائی, اس حوالے سے روزہ جو ہے نا ایک فرض ہے. اسلام میں 4 چیزیں ہیں, فرض, واجب, سنت اور نفل. پھر سنتوں کی 2 قسمیں آتی ہیں, مقطع غیر مقطع. ٹھیک ہو گیا. آپ سے ہر انسان سے فرض اور واجب کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں فرض کی بھی قسمیں, فرض کفایہ بھی آتا ہے. اب فرض کفایہ ایک بندہ ادا کر رہا ہے, 100 بندے ان میں سے 20 ادا کر رہے ہیں, 5 ادا کر رہے ہیں, 100 کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن یہ روزہ جو ہے نا یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. تو یہ جو روزے کے حوالے سے آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں, اب اس روزے کی اہمیت کے بارے سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے, اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے, وہ فرض تو ادا کر دے گا لیکن اس کا اجر و ثواب حاصل نہیں کرے گا. یعنی وہ جو اللہ کی جو پوچھ گچھ ہے اس سے بچ جائے گا, لیکن جو اس کا فائدہ ہے, جو اس کے ثواب ملتا ہے, وہ اس چیز سے محروم ہو جائے گا. اتنے اس حوالے سے مطلب اس کا اجر و ثواب ہے. تو یہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے توڑتے ہیں, دیکھیں اس کی گنجائش ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے, بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ مستند بیماری ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو بیماری ہے اس بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کی بڑھ جائے گی, خدشہ ہے, پھر جان جانے کا خدشہ ہے, تو پھر وہ اس کو وہاں پر سکوت کر لے, وہاں پر اس کو چھوڑ دے. پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ بعد میں اس کو جو موقع ملے وہ اس کی قضا کرتا رہے اور اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بلا وجہ وہ کوئی بہانہ ڈال کے اس طرح چھوڑے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا وہ حساب کتاب دینا پڑے گا. فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارکہ میں, لیکن اس کو ثواب اور وہ چیزیں نہیں میسر ہوں گی. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. علامہ صاحب بڑی اچھی جو ہے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے اب ہمارے ناظرین کو رمضان کا, کیونکہ آج 2 رمضان المبارک ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہے شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ساتھ ساتھ جو ایسے احباب ہیں جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں, جو مستحق لوگ ہیں, میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ احباب بھی ان کو شامل کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی مدد فرمائیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے. تو ہم سمجھ چاہوں گا آخر میں کوئی ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی کوئی پیغام ہو. دیکھیں عباس بھائی, میں
اس حوالے سے یہ گفتگو کروں گا کہ یہ رمضان کا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ اس میں ابھی کیونکہ یہ دوسرا رمضان کا دن ہے اور اس حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو سٹارٹنگ میں یہ چیزیں کہہ دوں کہ کچھ ایسے شخص ہیں یا کچھ ایسے کام ہیں جو آپ اگر عادتاً کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر وہ آپ چھوڑیں گے نہیں یا ان کی پکی سچی توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں بھی آپ کی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے رہیں گے، ان کام کرنے کی وجہ سے ان کی رمضان میں بھی عبادت قبول نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا، اتنا سخت عذاب ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے، اگر وہ پکی سچی توبہ نہیں کرے گا تو بے شک وہ روزے رکھے، بے شک وہ گڑ گڑا کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، پہلے اس چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا جو سب سے اہم چیز ہے اس معاشرے کے اندر، اور ہمارے نوجوان اور کئی لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے نافرمان کی اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عبادت، حالانکہ جدھر ایک آپ فرض ادا کر رہے ہیں اور 70 گنا زیادہ آپ کو مل رہا ہے، ہر چیز کا ڈبل سے کئی گنا زیادہ مل رہا ہے، اس مہینے میں ماں باپ کے نافرمان کی بھی اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کرتا، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ وہ تعلق توڑتا ہے، اس شخص کی بھی جو ہے نا وہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو کام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ اس بابرکت مہینے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو یہ مہینہ ملتا ہے اور یہ زندگی میں بار بار نہیں آتا، اس کو سعادت سمجھ کے اس کو ضائع نہ کریں اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کے اس میں عبادت کریں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں، عبادت کریں۔ اور ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آپ جو ہے نا وہ اپنی جو قضا نمازیں ہوتی ہیں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے، آپ ان قضا نمازوں کو لٹائیں تاکہ ایک آپ کی جو زندگی کے پیچھے باقی نمازیں ہیں جن کا حساب کتاب ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ایک بہتر طریقے کے ساتھ اپنی عبادت کو گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، ایمان میں مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ میں علامہ صاحب آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آپ کا نہایت ہی ممنون شکور ہوں، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ناظرین، اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں قاری محمد فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے، قطرہ مانگے، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سایگی گنبد خضرا دے دے، مجھ کو
ہم سایگی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے